اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کیا جائے، تو آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو۔ مال تو خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ یہ صدقات نافلہ، صدقات حسنہ کے اندر آتا ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے عمومی طور پر بعض جگہوں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گوشت کھلا دیا جائے۔ یہ بھی اچھا عمل ہے، آپ اناج بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے پرچات جو ہیں جو انسان کی ضرورت ہے اس کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے۔ اب ہمارے پاس پتہ نہیں نہ جانے ڈھیروں ڈھیر کپڑے اور چپل پڑے ہوتے ہیں گھر میں، بستر کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، کیا کیا ضروریات زندگی ہیں، لیکن اپنی ضرورت کی چیز اگر ہے آپ کی، چاہے وہ جتنی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن اس کا تقسیم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی مصیبت تکلیف آئے تو پھر ہم تقسیم کریں، اس سے پہلے کہ مصیبت آئے، کیونکہ صدقات بلاؤں کو کھا جاتے ہیں، بلائیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو آج جو ہے یہ صدقہ جو ابھی کیا جا رہا ہے بقرے کی صورت میں، اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ جانور کی صورت میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں وہی شرائط قربانی پائی جانی چاہیے جو قربانی والے جانور میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں نا، یہ بھی یعنی اس کا وہی اسی طرح کی عمر کا پورا ہونا، اس کے جو فقہا نے شریعت نے اس کی عمر بتائی اس تک ہونا، اور نظر آنے میں بھی اسی طرح وہ ٹھیک ہو اور تندرست و توانا ہو، کوئی عیب دار چیز نہ ہو، اس میں عیب نہ ہو۔ تو اسی طرح ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلانا، کھانا کھلانا، اسی طرح قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور وہ دعا کا پڑھنا جو قربانی کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے یہ ذبح جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور جو ہے نا رنگ آ جائے گا۔ شریعت کے کام سیکھنے سے آتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ ہمارے انتہائی مقرب اور میرے قریبی عبدالرزاق مرحوم مغفور صاحب کے بیٹے فیصل صاحب بیمار ہیں، اور ان کے بھائی قیس صاحب نے اس قربانی کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور فیصل صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور ان کا سایہ اپنے بچوں پہ قائم اور دائم رہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ اللہ پاک ان کے والد صاحب کو اعلیٰ مقام دے، ان کی والدہ کا سایہ ان پہ قائم رہے، اور ماں کو اپنے بچوں کا کبھی بھی دکھ نہ دیکھنا پڑے، اولاد کا دکھ دیکھنا نہ پڑے، پوری امت مسلمہ کی خیر ہو جائے۔ اس صدقہ کے لیے یہ نیت بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وکیل بنایا تو ان کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، ان کی بلائیں تو ٹلنی ہیں، ساتھ اس صدقہ کے بدلے میں میری اور پوری امت کی بلائیں اور آفتیں اور آفات و بلیات جو اس وقت یہاں احباب کھڑے ہیں میرے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، ذبح کریں گے، ساتھ گوشت تقسیم کریں گے، سب کی بلائیں مصیبتیں تکلیفیں جو ہیں اللہ پاک دور فرما دے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا حل المشکلات، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ میرے قریب آ جائیں، اس کا قبلے کی طرف رخ کر دیں، قبلے کی طرف رخ کریں، اور ابھی جو ہے اسی طرح وہی آیات دعائیں ہم پڑھیں گے جو قربانی کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین۔ اے اللہ یہ صدقہ جو ہے فیصل بن رزاق کی طرف سے قبول فرما اور ان کی آفات و بلیات کو دور فرما دے۔